اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین یا رب العالمین۔ میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ سے گزارش بھی کرتا ہوں کہ جو میرے سننے والے ہیں یا میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، آپ لوگوں نے دلچسپی کم کر دی ہے۔ یہ صرف پیورلی میں نے جو اس پروگرام کو جو شروع کیا ہے، یہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور میں اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہوں کہ بیمار آدمیوں کے میں بھی اپنا اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے یا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک یا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ للعالمین کے ذریعے جو پیغام بھیجا ہے، تو اس کو میں بھی اپنے طور پر جو ہے نا بیان کر سکوں، تاکہ میں بھی اللہ کے سامنے جب حاضر ہوں تو میں اللہ سے یہ گزارش کر سکوں کہ یا اللہ میں گناہ گار ہوں، میں مانتا ہوں، لیکن میں نے آپ کا پیغام اپنی طرف سے پہنچایا ہے، تو یا رب العالمین مجھے معاف کر دے۔ تو کائنڈلی اس کو آپ خود دیکھا کریں، اپنے رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں، دوستوں میں شیئر کیا کریں۔ 10 منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے، اس کو سننا کون سا مشکل ہے یا شیئر کرنا۔ ابھی فرق صرف یہ ہے کہ اگر اس کے اوپر کسی عورت کی تصویر لگا دی جائے تو ہزاروں جو ہے نا دیکھنے والے موجود ہو جاتے ہیں، یا سیاسی کوئی جو حکمران ہیں جب دوسرے ہیں، ان کے ایک دوسرے کے بارے میں جو ہوتے ہیں غلط قسم کے، اس کو بڑے شوق سے دیکھتے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے پروگرام کو اچھی طرح جو ہے نا آپ سن کے آگے پہنچایا کریں۔ باقی انشاءاللہ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ آج کا جو ٹاپک ہے مثالی مسلمان، تو میں اچھے طریقے سے بیان کروں گا، اور آپ بھی اس کو سبسکرائب بھی کیا گیا، شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں۔ تو میں اب اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو کئی دفعہ بلوچستان کے اندر ہمارے پنجابی مزدور بیچارے وہاں پہ شہید ہو جاتے ہیں یا کر دیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر عطا فرمائے، اور ان دہشت گردوں کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود کر دے۔ اور ہمارے جو آرمی کے، پولیس کے جو جوان افسر قربانیاں دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ تو کیونکہ یہ ملک کے لیے ہوا تھا سارا، اور میرے ساتھی جو پاکستان ملٹری اکیڈمی میرے ساتھ تھے، میرے کورس میٹ کوئی 65 کے قریب فوت ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور ان کے بچوں کو نیک لے کرے۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے مثالی مسلمان، تو اس پہ انشاءاللہ جو ہے نا گفتگو کرتے ہیں، اور یہ بڑا اچھا ٹاپک ہے۔ یہ پوری بک ہے جس پہ ہم جو ہے نا وہ کریں گے۔ اس سے 5-6 کیسٹیں تو نہیں، اس پہ تو 20 کیسٹیں بھی بن سکتی ہیں، لیکن پھر چونکہ جب دلچسپی آپ لوگوں کی کام ہوتی ہے تو پھر میں محدود کر دیتا ہوں۔ تو میں آتا ہوں کہ مسلمان کا تعلق اپنے رب کے ساتھ جو ہے نا کیسا ہونا چاہیے۔ اس میں ہے کہ پہلا ہے کہ مسلمان کا بیدار قلب اور صاحب بصیرت ہونا، دوسرا ہے کہ حکم الہی کا مطیع ہونا، تیسرا ہے اپنے متعلقین کے بارے میں جواب دہی کا احساس رکھنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے نیچے جو بھی کوئی اگر ملازم ہے یا کوئی اور آپ کا جس ادارے میں آپ کام کریں، آپ کے جو نیچے ان سے جواب دہی کا احساس رکھنا ہے۔ چوتھا ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور تقدیر پر راضی رہنا، کہ اللہ تعالیٰ جو بھی فیصلہ کرتا ہے یا ہماری تقدیر میں لکھ جائے اس پہ انسان کو راضی ہونا چاہیے۔ پانچواں ہے توبہ و استغفار کرنا، یہ بھی بالکل واضح ہے۔ رضا الہی کا حصول مقصد زندگی سمجھنا، اس میں بھی بالکل واضح ہے۔ فرائض و ارکان اور نوافل ادا کرنا، جو چیز ہمیں فرض کی گئی ہیں اور جو نوافل یا سنتیں ہم نے ادا کرنی ہوں، ان کا بھی ہمیں پورا شوق کے ساتھ ان کو ادا کرنا چاہیے۔ اور مثالی مسلمان کے لیے نمازی ہونا بھی ایک پہلی شرط ہے۔ آگے ہے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بتایا ہوا ہے کہ
کہ گھر میں نماز پڑھیں گے تو اول تو اللہ تعالیٰ کو مجبوری ہو تو قبول فرما لیں گے، ورنہ بڑی سختی سے منع فرمایا گیا، صرف آپ نفل اور سنتے پڑھ سکتے ہیں، باقی آپ مسجد میں اللہ تعالیٰ نے 27 نمازوں کا ثواب ہو اگر آپ مسجد میں پڑھیں گے، جاتے ہوئے آپ کو جتنے قدم چل کے جائیں گے وہ نیکیاں ملیں گی، اتنے گناہ جھڑ جائیں گے، اور جتنی دیر آپ مسجد میں رہیں گے اور اگر آپ کا وضو قائم رہتا ہے تو فرشتے آپ کے حق میں دعا کرتے رہیں گے۔ بکثرت سنن و نوافل ادا کرنا، یہ بھی میں نے بتا دیا، نماز کو خشوع و خضوع سے پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ بھی ہمیں فرض کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو کاروبار اچھے دیے اور یا ان کی باقی جو ہے نا آمدن اچھی ہے تو ان کو زکوٰۃ ادا کرنا لازمی ہے۔ رمضان کے روزے رکھنا اور قیام کرنا، ماہ رمضان کے روزے بھی فرض ہیں، اور اس میں رات کو آپ جو ہے نا قیام بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں زیادہ ماہ رمضان میں آپ کو ثواب ملتا ہے۔ نفلی روزے رکھنا، یہ بھی نفلی روزے بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی بڑا ثواب رکھا ہوا ہے، اور اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ شوال کے 6 روزے ہیں وہ بھی رکھنے چاہیے، عمرے کا ثواب مل جاتا ہے۔ حج بیت اللہ، جو صاحب حیثیت ہے اس کو حج بیت اللہ کے لیے جانا چاہیے۔ عمرہ ادا کرنا، جو لوگ صاحب حیثیت ہیں اور حلال کی آمدنی ہے ان کی حج اور عمرے کے لیے انہیں ضرور جانا چاہیے، لیکن حرام کی دولت کے ساتھ نہیں جانا، پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مومن کی زندگی کا سراپا بندگی ہونا، مومن کی زندگی کا سراپا بندگی ہونا کہ آپ اپنی زندگی کو اسلامی اصولوں کے ساتھ گزارتے ہیں۔ قرآن کی کثرت تلاوت کرنا، آپ دیکھیے کہ قرآن پاک کی آپ کثرت تلاوت کریں گے یا قرآن پاک کو سنیں گے تو قرآن پاک جو ہے نا قبر کے اندر بھی آپ کے لیے ڈھال بن جاتا ہے، کیونکہ فرشتے جو ہے نا جب آتے ہیں قبر کے اندر حساب کتاب جب وہ سوال و جواب کرتے ہیں تو ادھر بھی قرآن پاک جو ہے نا ہماری وہاں پہ جو ہے نا فرشتوں کو ایک قسم کی ڈھال ہمیں پرووائڈ کرتا ہے، اور اگر آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو قرآن پاک کو اپنی یہ انگلیاں جو ہے نا یہ اوپر رکھ کے جو ہے نا پڑھا کریں، کیونکہ یہ آپ کے لیے قبر کے اندر یہ روشن ہوگی تو آپ کو قبر کے اندر جو اندھیرے کا خوف یا ڈر ہوتا ہے تو وہ بھی آپ کا ختم ہو جاؤ، کیونکہ یہ بالکل روشن ہو جائیں گی۔ تو ان کو ہم پھر جو ہے نا اب یہ اتنے موضوع ہیں تو ان کو آہستہ آہستہ ہم پھر ڈسکس کریں گے۔ اب دیکھیں کہ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنے گھر میں موجود تھے، اور ایک مسلمان جو ہے نا وہ شام کے ٹائم جو ہے نا وہ غریب تھا، اور ان کے گھر میں جو ہے نا بچے تھے اور وہ کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو آپ ہمیں کچھ دیں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر گئے اور اماں عائشہ سے کھا کے مانگنے والا ایک مسلمان بھائی آئے تو اس کے لیے کچھ دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ گھر میں تلاش کی، لیکن اس وقت آپ اندازہ لگائیں کہ رحمت للعالمین محبوب اللہ، تو انہوں نے کہا جی اس وقت تو کچھ بھی نہیں ہے، تو انہوں نے پھر کہا کہ پھر کوشش کریں کہ، کیونکہ اس وقت انہوں نے کوئی کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی، نہ روٹی نہ سالن، تو پھر وہ گئیں تو پھر ڈھونڈا، پھر آئیں، تیسری دفعہ انہوں نے کہا کہ پھر کوشش کرو، تو انہوں نے کہا وہ واپس آئیں تو ایک کھجور کی گٹھلی جو ہے نا وہ صرف ملی، تو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ میں خالی ہاتھ جو ہے نا مانگنے والوں کو کیسے بھیج سکتا ہوں، کہ وہ میرے گھر آئے تو وہ گئے وہی لے کے اور اس کو کہا کہ یہ گٹھلی جو ہے نا یہ آپ باقی کوئی اس وقت ہمارے گھر میں موجود نہیں ہے کھانے کے لیے، یہ لے جائیں اور اس کو اچھی طرح دھو کے پھر پہلے آپ جو ہے نا اس کو گٹھلی کو چوسیں گے تو انشاءاللہ اس کے اندر سے آپ کو شہد اور دودھ کی جو ہے نا، تو وہی ہوا کہ جب وہ گھر لے کے گئے تو وہ مسلمان نے جب اس کو چوسنا شروع کیا تو اس سے شہد جو ہے نا جاری ہو گیا، تو اس نے خوب پیٹ بھرا، پھر اپنے بچوں کو بیوی کو بھی دیا، اور انہوں نے بھی جو ہے نا وہ شہد جو ہے نا
उस गुठली से निकलने लग गया, तो साथ दूध का भी उसके अंदर जो है ना। तो अल्लाह ताला ने हमारे नबी को कितनी आला सफ़ात का बनाया था कि उन्होंने एक तो खाली नहीं भेजा कि मैं कैसे जो है ना मांगने वाले को खाली भेजूं, और फिर एक गुठली दी और उसको कहा कि इसको ज़ाया भी नहीं करना। तो इतना वो बरकत वाली थी, और उससे शहद जो है ना, और वो जब तक उनके घर में वो रही तो उनके घर के अंदर अल्लाह ताला ने बरकत डाल दी। तो मेरा ये बयान करने का हदीस मुबारक है, मैंने खुद पढ़ी है। तो देखें कि हम लोग क्या सदका खैरात इस तरह करते हैं, क्या हम ज़कात जो है ना, ज़कात को तो अब लोग देना भी भूल गए हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। तो अगर आप इन चीज़ों को फोकस करेंगे तो आपकी ज़िंदगी जो है ना वो बदल जाएगी, क्योंकि जिस तरह हमारे मुसलमान दीन से दूर होते जा रहे हैं, या हमारे हुक्मरान जो है ना वो भी दीन से, ख़वातीन जो है ना वो हुक्मरान है, लेकिन उन्होंने भी जो है ना नीचे ख़वातीन को दुपट्टे उतार के फेंक दिए। तो उनको भी अल्लाह ताला हदायत दे और अच्छे काम करने की तौफीक दे। तो मैं अभी आता हूँ कि मुसलमान का बेदार कल्ब और साबिर बसीरत होना, इसमें इस्लाम सबसे पहले एक मुसलमान से जिस चीज़ का मुतालबा करता है वो ये है कि अल्लाह ताला पर ईमान लाए, और जैसा कि इस पर ईमान लाने का हक़ है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि हम इस मौजू को आगे लेकर चलेंगे, तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व करम रखे और अजर अज़ीम अता फरमाए।